يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارعة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے. بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، بحیثیت مومن اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ پر کئی عبادتوں کو فرض کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ کیا کرے؟ خالص میری عبادت کرے. بعض دیگر اگر یوں کہا جائے تو مومن ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنا یہ ضروری ہے اور یہ واجب ہے. اب ہر ایک انسان اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے لیول کے اعتبار سے، اپنے پیشنس کے اعتبار سے ہر بندہ عمل کر رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے، کیا ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے؟
ہر ایک انسان اپنے ایمان، اپنے تقوی، اپنی طاقت کے مطابق عمل کو انجام دے رہا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا سوال میرے اور آپ کے لیے ہے، کیا ہمارا ہر عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا ہے؟ یا پھر بالفاظ دیگر یوں کہا جائے تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارے عمل کے لانے کی وجہ سے وہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ تو چلیے یہ بات جاننے سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ عمل کسے کہتے ہیں، عمل کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار هذه العلامت، کسی بھی چیز کو کنٹینیوسلی کرنا، مسلسل کرنا، بار بار کرنا، یہ عمل کہلاتا ہے۔ تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ جو چیز کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ عمل نہیں ہے، جس چیز پہ ہماری مداومت ہو، جس چیز پر تسلسل برتا جائے، فریکوینٹلی جس چیز کو بار بار کیا جائے وہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ مثال کے طور پر نماز بھی ایک عمل ہے۔ اگر بندہ کنٹینیوسلی مسلسل طور پر تواتر کے ساتھ بار بار نمازوں کا اگر اہتمام کرتا ہے تو وہ عمل ہے، ورنہ اگر صبح پڑھا ظہر اڑا دیا، عصر پڑھا مغرب سکپ کر دیا، پھر عشاء چھوڑ کر کے پھر دوسرے دن ظہر کو آیا، بتاؤ یہ عمل ہے؟ یہ عمل نہیں۔ عمل کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عمل الشیء باستمرار هذه العمل، کسی بھی چیز پر مداومت کا ہونا، تسلسل کا ہونا، یہ عمل ہے۔ ورنہ اگر بندہ کر رہا ہے چھوڑ رہا ہے، کر رہا ہے چھوڑ رہا ہے تو وہ عمل میں شامل نہیں۔ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ گیا، ہم اپنے آپ کو نماز کے پابند بنائے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی کیے، روزے بھی رکھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کیے، یہ تمام چیزیں اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں۔ نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ تمام اعمال تو ہیں۔ اگر اس پر ہم برقرار ہیں تو یہ ہمارا عمل ہے۔ جیسے ہی رمضان چلا گیا ہم نے قسم کھا لیا کہ اب سے میرا اور نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ رمضان چلا گیا تو میں اور آپ قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ بتا دیے کہ رمضان صرف جو قرآن صرف رمضان کے حد تک، رمضان گیا تو ختم، قرآن بھی چلا گیا، تو یہ عمل نہیں۔ تواتر کے ساتھ جس چیز کو کیا جاتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں۔ تو چلیے کیا اب ہمارا ہر عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے؟ تو خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ ہم نے پڑھا ہے اس کے روشنی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آیت کریمہ کچھ اس طرح سے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایک اور چیز یہاں پر جاننا ضروری ہے، عمل کرنے کے لیے ایک سب سے بڑی شرط کا ہونا ضروری، وہ کیا ہے؟ جو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تم میں سے جو بھی عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کیا ہونا چاہیے؟ وهو مؤمن، وہ مومن ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیں کئی ایسے غیر مسلمین ہیں جو مسلمانوں سے اچھے کام کرتے ہیں، ان کا بھی وہ عمل ہے۔ بعض غیر مسلموں کا اتنا بڑا عمل ہے کہ ان کا یہ عمل ہے کہ مہینے کے کسی ایک دن میں یا پھر ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ غربا کو، مساکین کو، بیواؤں کو کھانا کھلاتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ بانٹتے ہیں، یہ بھی ان کا اچھا عمل ہے، یہ بھی نیک عمل میں شامل ہے۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مومن ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مومن ہے تو تب جا کر کے اس کا عمل کاؤنٹ کیا جائے گا، ورنہ اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ شرط کیا ہے؟ وہ ہوا مؤمن، وہ مومن ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پوری قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں مومنوں کو عمل کرنے کا حکم دیا وہاں فوری طور پر اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا۔ جی جیسے اس آیت کریمہ میں دیکھو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، عمل کرنے سے پہلے مومن کا ہونا ضروری ہے۔ سورہ عصر کے اندر ہم نے کیا دیکھا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو بندے ایمان لے کر کے آئے اور عمل صالح کیے۔ کبھی اللہ نے ایسا کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر کے آئے اور عمل صالح کیے۔ اللہ نے پوری قرآن مجید کے اندر 31 مرتبہ، اللہ نے 31 مرتبہ
عمل صالح کا تذکرہ فرمایا. وہاں اللہ نے باقاعدہ مومنوں سے خطاب کیا, اگر تم مومن ہو تو تم پر واجب ہے کہ تم عمل صالح کو. جی, ایک اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا ایک سوال یہ تھا کہ کیا صرف عمل کرنا کافی ہے, کیا ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے؟ ایسا مسئلہ نہیں. اللہ نے جہاں مومنوں کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ نے وہاں فوری طور پر عمل صالح کو لایا. اب پوری قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجیے, 31 مرتبہ 31 ٹائمز اللہ رب العالمین نے عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے, اور مومنوں کے ساتھ جوڑ کر کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العالمین کو عمل مطلوب نہیں ہے. کون سا عمل مطلوب ہے؟ عمل صالح اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. جی, تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا عمل صالح کیسے ہوتا ہے. یہ صالحیت کو ہم کہاں سے لائیں گے؟ آخر یہ صالحیت کیا چیز ہے؟ اس کو کیسے لا سکتے ہیں ہم اپنے عمل کے اندر؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک وزن بتاتے ہیں, ایک میزان, ایک ترازو, کہ تمہارے ہر عمل کو اس ترازو میں تولو. اگر اس ترازو کے مطابق اگر ہمارا عمل ہے تو سمجھو ہمارے عمل کے اندر صالحیت ہے. وہ کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک العمل هو الخالی من الریا, ایک ریاکاری سے خالی ہونی چاہیے. وہ مقید بالسنہ, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارا کرنے والا ہر عمل اگر اس کے اندر یہ 2 چیزیں پائی گئی تو سمجھو وہ عمل صالح ہے, اس عمل کے اندر صالحیت ہے, اور اللہ رب العالمین کو صرف ایسے عمل ہی مطلوب ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کو صرف عمل مطلوب نہیں ہے, اللہ کو عمل صالح مطلوب ہے. اور عمل صالح میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک کیا ہے؟ ہمارا ہر عمل ریاکاری سے خالی ہونا چاہیے, اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. اگر یہ 2 چیزیں ہماری عبادت میں آ گئی تو سمجھو ہماری عبادتوں کے اندر صالحیت آ گئی, اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول کرے گا. اب دیکھیں یہ 2 چیزوں کو بیس کیوں بنایا گیا عمل کے اندر, یہ 2 چیزوں کو بیس بتایا گیا. کیوں, ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے کہ چھوٹی سی حدیث کے اندر ہماری زندگی کے ہر عمل کا مقصد بتایا گیا. کیا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو عمل کرنے سے پہلے بندے کی نیت کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے, چونکہ اگر بندے کی نیت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ عمل کیا کر رہا ہے, کس کے لیے کر رہا ہے, کب کر رہا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے, تو اسی نیت کے اعتبار سے بندے کو ثواب بھی ملے گا, اسی نیت کے اعتبار سے اس کا عمل کا فیصلہ بھی کیا جائے گا. اسی میں یہ ریاکاری بھی. اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ میزان بتایا کہ ہمارا ہر عمل ریاکاری سے خالی ہونا چاہیے, یعنی ہماری نیت بالکل صاف ہو. جو عبادت ہم کر رہے ہیں, ہمارے جانب سے کیا جانے والا ہر عمل صرف اور صرف خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. عام طور پر یہ ریاکاری, یہ جو ریاکاری, مجھے اور آپ کو ایک چھوٹی چیز نظر آتی ہے, ایک معمولی سے ایک ہلکی چیز نظر آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا, ریاکاری کا نقصان کتنا بڑا ہوگا. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. حج کرنا یہ دین اسلام کا بہت بڑا رکن ہے, اور یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے, یہ صرف مالداروں پر فرض کی گئی. اب ایک بندہ جب حج کرنا چاہتا ہے تو اسے ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی. ایک اپنے کاروبار کی قربانی, اپنا کاروبار بند کر کے اس کو یہاں سے جانا ہے. دوسرا اس کے مال کی قربانی, جو بندہ اتنی محنت سے مال کمایا ہے, لاکھوں روپے لگا کے اسے یہاں سے وہاں جانا ہے. اور تیسری قربانی اپنے رشتہ داروں کی, اپنے بیوی بچوں کی, اپنے دوست و احباب کی, یہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے دور دراز سفر کر کے جاتا ہے. اور چوتھی قربانی, سب سے بڑی قربانی, اپنی جان کی قربانی. بھائی راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, آدمی چاہے لوٹے یا نہ لوٹے, کوئی گارنٹی نہیں. اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر کے بندہ یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے کعبۃ اللہ کا
طواف کرنے, اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے, اگر اس کے دل میں چھوٹی سی نیت یہ آ گئی کہ میں حج اس لیے کروں گا کہ مجھے حاجی کا ٹائٹل لگے گا, تو اس کا عمل برباد, پورا پانی میں چلا گیا. اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ رب کا فرمان ہے اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں, میں اپنی گناہوں کے معافی کروانے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ نے مجھ پر اس عبادت کو فرض کیا ہے, مجھے اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں حج کو جا سکوں, یہ میرا فریضہ, یہ میری ریسپانسبلٹی ہے, اس وجہ سے میں یہاں سے جا رہا ہوں. اس کی اگر یہ نیت ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کرے گا. اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کہیں یہ آ گئی کہ میں وہاں پر جا کے آنے کے بعد مجھے حاجی کا ٹائٹل لگے گا, لوگ مجھے حاجی کہہ کر کے بلائیں گے, اگر یہ چھوٹی سی بھی اگر اس کے نیت میں اگر کھوٹ آ گئی تو اس کا اتنا بڑا عمل برباد ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ڈرا کرتے تھے, اور یہ صرف گناہ نہیں ہے, یہ شرک ہے. جی دلیل حدیث مبارکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جو ریاکاری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں یہ عمل میرے صحابہ سے بھی نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ریاکاری ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ کتنا بھی بڑا مومن کیوں نہ ہو, اس کے اندر یہ چیز داخل ہونے کے امکانات ہیں. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے تعلق سے فکر کرتے تھے کہ یہ چیز میرے صحابہ کے درمیان داخل نہ ہو جائے اور ان کے اعمال برباد ہو جائے. جی دیکھو اس ایک حدیث کے ذریعے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ان محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء. رواہ احمد فی مسندی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے مسند احمد کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں. راوی حدیث محمود بن لبید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, اے میرے صحابہ میں تمہارے متعلق شرک اصغر کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں. انہوں نے پوچھا قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ, اللہ کے رسول شرک اصغر ہوتا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الریا, ریاکاری, دکھاوا, ڈھونگ بجانا, اپنے اعمال کا ڈنڈورا پیٹنا, یہ کیا ہے؟ ریا ہے. یہ ریاکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, یہ شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے. اس کے ذریعے سے انسان کے چاہے کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو, اس کے ذریعے سے برباد ہو جائے. کل قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا, اس میں سے ایک بڑا بہادر ہوگا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دی ہوگی. مجاہد, ایسے بندے کو لایا جائے گا. اللہ اسے پوچھے گا کہ میں تجھے اتنی طاقت دیا تھا, اتنی قوت سے میں تجھے نوازا تھا, اتنی بہادری سے میں تجھے نوازا تھا, تو نے اس کو کہاں تک استعمال کیا؟ بندہ بولے گا کہ اللہ میں طاقتور تھا, بڑا مجاہد تھا, تیرے راہ, یہاں تک کہ میں نے اپنی پوری زندگی کو تیری راہ میں لڑنے کے لیے لگا دیا, یہاں تک کہ میں نے جام شہادت کو نوش کر لیا اور مجاہد کا ٹائٹل میں نے لے بھی لیا. اللہ بولے گا کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ بولے گا تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر بولے, بڑا مجاہد بولے, بڑا طاقتور بولے. اس نیت کے ساتھ تو میدان جنگ میں جاتا تھا, جو تجھے چاہیے تھا وہ دنیا میں مل گیا, اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں پھینک دے. ایک مالدار کو لایا جائے گا جس نے کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا. اللہ پوچھے گا کہ میں تجھے مال سے نوازا تھا, تو نے کہاں استعمال کیا؟ بولے گا کہ اللہ میں اس مال سے غریبوں کو کھلایا کرتا تھا, مسکینوں کو کھلایا کرتا تھا, یتیموں کو پالا کرتا تھا, بیووں کو میں سہارا دے دیا کرتا تھا. اللہ تیرے مال سے میں نے بڑے بڑے نیک عمل کر کے آیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے. تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے مالدار بولے, سخی بولے, بڑا خرچ کرنے والا بولے, جو تجھے چاہیے تھا وہ دنیا میں مل گیا, اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں. اللہ کہے گا فرشتوں کو اٹھا کر کے اسے جہنم میں پھینک, چہرے کے بل گھسیٹتے اسے جہنم میں پھینکا جائے. اب بتاؤ
ایک آدمی جان قربان کرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں, مال کی قربانی دینے کے باوجود بھی فائدہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ ریاکاری. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, لوگوں کو دکھانے کے لیے 100 رکعت نمازیں پڑھا. اسی کے مقابل میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے 2 رکعت اگر صحیح سے نماز پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت 100 رکعت پہ بھاری. اللہ رب العالمین کوانٹٹی کو چیک نہیں کرتا, اللہ رب العالمین کوالٹی کو دیکھتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا عمل کر کے آیا, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے. تو ہماری عبادتوں میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ہماری عبادتوں میں کوالٹی ہونی چاہیے, کوانٹٹی کی ضرورت نہیں. ایک آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دن میں 10 پارے پڑھتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بندہ آدھا پارہ پڑھتا ہے, تو آدھا پارہ 10 پاروں کے اوپر بھاری ہے. تو اسی لیے ہمارا ہر عمل کیا ہونا چاہیے؟ خالص اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے. ہماری نیت بالکل صاف ہونی چاہیے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, ہمارا رب ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے. کتنا چھپ کر کے ہم کتنے بڑا عمل کر رہے ہیں, کتنا چھوٹا عمل کر رہے ہیں, وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں. ہم عمل جب رب کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو انٹرفیئر کیوں کریں؟ اب دوسری چیز, وہ مقید بالسنہ, یہ بہت ضروری ہے. اب دیکھو, لوگ بڑے بڑے نیک عمل تو کرتے ہیں, لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بدعت میں شمار کر دیا جائے گا. جی, اگر ہمارا ہر عمل, دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عام طور پر ہم سوچتے کیا ہے, بھائی نیک عمل ہے, کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ نیک عمل ہے, کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ چاہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا نہ ہو, اچھا عمل ہے تو کریں گے نا. اب اس میں پھر حدیث کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات صحابہ اکرام کو دیے تھے, انہی تعلیمات پر عمل کر کے صحابہ اکرام اس رہتی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ کو عطا کر لیا تھا. بس وہ عمل کرے تو کافی ہے جنت میں جانے کے لیے, ایکسٹرا فٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے سے کیا سوچتے ہیں, بھئی اچھا عمل ہے, کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ حدیث سے ثابت ہو کہ نہ ہو, شریعت میں ہو کہ نہ ہو, اچھا عمل ہے تو کریں گے. ایسا نہیں ہے. جتنے تعلیمات بتائے گئے ہیں اس کے ذریعے سے جنت میں جانا ایزی ہے, پاسبل ہے جنت میں جانا. بس اتنا عمل کر لے تو کافی ہے, ایکسٹرا فٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, چاہے ایک بندہ کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ کر لے, اگر سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مارے گا. دلیل حدیث مبارکہ, عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نحدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, رواہ البخاری فی کتاب الصلح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الصلح کے اندر لاتے ہیں. راوی اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نحدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, کہ اگر تم میں سے کوئی ایسی بات پر عمل کرتا ہے کہ جس پر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے, فَهُوَ رَدٌ, تو ایسا عمل مردود ہے. اللہ رب العالمین ایسے عمل کو اٹھا کر کے اس بندے کے منہ پہ مارے گا. تو کیا معلوم ہوا کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سنت سے اگر ہٹ گیا تو وہ عمل نہیں رہا, وہ عمل کا بدعت میں شمار. اب دیکھیں, ایک ہمارا عمل اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اگر عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر شرک ہے. اگر عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر نہیں تو بدعت ہے. تو ہمارا ہر عمل شرک و بدعت سے خالی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز 4 رکعت, نماز پڑھنا اچھی بات ہے, نماز پڑھنا اچھی بات ہے, بندہ اس کے ذریعے سے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ بولے نماز پڑھنا اچھی بات ہے, ظہر کی رکعت میں 4 کی جگہ 8 پڑھوں گا, تو بتاؤ اس کی نماز قابل قبول ہے؟ صبح کی 2 رکعت فرض نماز ہے, بھئی میں نیند جاگ کر کے آیا ہوں, میری اتنی بڑی فضیلت ہے, میں اپنی نیند کی قربانی دے کر کے آیا, میں 2 کی جگہ 6 پڑھوں گا, بتاؤ اس کی نماز قابل قبول ہے؟ نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بتایا تو ہم 2 پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ہمارا عمل اسی کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اس سے بڑھ گیا تو بھی بدعت ہے, اگر اس سے کم ہو گیا تو بھی بدعت ہے. تو گویا ہماری عبادتوں کے اندر 2 چیزوں کو آنا بے حد ضروری ہے. اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ہمارا ہر عمل شرک و بدعت سے پاک ہونا چاہیے, خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر ہو. اچھا, اب ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی باتوں ختم کروں گا کہ عمل کب تک کرنا ہے.
بندہ کو جو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, بندہ یہ عمل کب تک کرے گا؟ تو چلیے اس کو حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. حدیث اس طرح سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارعة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الوصیہ کے اندر لائے ہیں. راوی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اذا مات الانسان, جب آدمی مر جاتا ہے, انقطع عنہ عمله, تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اس سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک کیا, آدمی کو جو عمل کرنے کا جو حکم ملا ہے وہ لمیٹڈ ہے, لیکن اللہ کی رحمت تو دیکھو, ایک لمیٹڈ چیز کے بدلے میں اللہ رب العالمین انلمیٹڈ چیز اللہ ہم لوگوں کو کل قیامت کے دن دینے والا ہے. ایک شارٹ پیریڈ جو ہماری جو لائف ہے, ایک 60 سال کی زندگی, کسی کی 40, کسی کی 50, اس لمیٹڈ زندگی میں اس میں بھی آدمی کیا ہے 15 سال بالغ ہونے میں گزار دیتا ہے, بچپنا میں گزار دیتا ہے. تو وہاں سے ایک 20, 25 یا 30 سال کی جو عمر کی جو عبادت ہے, ایک لمیٹڈ عبادت کے بدلے میں اللہ رب العالمین انلمیٹڈ چیز دینے والا ہے, لیکن اس کا ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں. تو اس سے پہلے سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوئی کہ انسان کا جو عمل کرنا ہے وہ مرنے سے پہلے تک, آدمی کی اگر سانسیں اس کے دل کے دھڑکنیں اگر رک گئی تو ختم, اس سے عمل کا دروازہ بند. وہ عمل کرنا چاہے گا تو بھی اسے موقع نہیں ملے گا. جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ منافقین کے اندر فرمایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مرتے وقت اللہ رب العالمین سے بندہ سوال کرے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, فَأَصَدَّقَ, میں صدقہ کروں گا, میں نیکی کے کام کروں گا, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک کاروں میں سے ہو جاؤں. اللہ کیا بولے گا, لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, کہ جب ہم کسی کا وقت مقرر کر دیتے ہیں, جب اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے, 1 منٹ تو دور کی بات, اسے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت ہم نہیں دیتے. اللہ کیا کہتا ہے, 1 سیکنڈ کی مہلت بھی ہم ایک بندے کو نہیں دیتے. جب اس کا وقت مقرر جب اس کے پاس آ جائے, موت کا فرشتہ اس کے سینے پر سوار ہو جائے, جب موت کا فرشتہ اس کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو جائے, ایسے وقت میں چاہے بندہ کتنا بھی عمل کرنے کی کوشش کر لے, ایسے وقت میں اسے عمل کرنے کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا. 1 منٹ تو دور کی بات, 1 سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. بندہ بولے قال رب ارجعونی, اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے, میں عمل کروں گا, اب سے میں دنیا کو چھوڑ دوں گا, میں نمازیں پڑھوں گا, گانے نہیں سنوں گا, لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ نہیں کروں گا, سگریٹ کو چھوڑ دوں گا, شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, کسی کا حق نہیں ماروں گا, میں نے ایک عمل کروں. رب ارجعونی, اللہ ایک مرتبہ مجھے دنیا میں, میں عمل کر کے آؤں گا. اللہ مہلت نہیں دے گا. تو کیا اس سے کیا معلوم ہوا, لمیٹڈ, ہماری زندگی لمیٹڈ ہے, عمل کرنے کا وقت لمیٹڈ ہے, بس اسی میں کرنا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, یہ جوانی دیوانی ہے, جوانی مستانی ہے, آرام سے گزاریں گے, موج مستی کریں گے, جب بوڑھے ہو جائیں گے تو تب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مسجد کا کونا پکڑ کر کے بیٹھ جائیں, اللہ اللہ کرتے بڑھاپے کی عمر میں بیٹھ کر کے ہم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے آپ کو بتاؤ, بڑھاپے کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ جس وقت میں ایک بندے کی عقل, اس کا دماغ سٹیبل نہیں رہتا. جوانی مستی میں گزار لیا, بڑھاپے کی عمر میں رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آیا, وضو بنانا تھا, بغیر وضو کے مسجد میں گھس گیا, وضو بنانے کے لیے بیٹھا, ہاتھ دھونا تھا پیر دھو رہا ہے, کلی کرنا تھا سر کا مسا کر رہا ہے, ہاتھ دھونے کی جگہ منہ کو دھو رہا ہے, منہ دھونے کی جگہ ہاتھ کو دھو رہا ہے. ایک بندہ جس کی صلاحیت ڈھنگ سے وضو کرنے کی بھی نہیں ہے, کیا ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے؟ چلو ایسے ویسے کر کے وضو بنا کے مسجد میں داخل ہوا, رکعت باندھا, نماز پڑھ رہا ہے, 2 رکعت کی جگہ 4 پڑھ رہا ہے, 4 کی جگہ 2 پڑھ رہا ہے, رکوع کی جگہ سجدے کر رہا ہے, سجدے کی جگہ رکوع کر رہا ہے. بتاؤ ایسے وقت میں کیا ہے, ایسے عمل لے کر کے ہم رب کے بارگاہ میں داخل ہوں گے؟ ایسے عمل لے کر کے ہم رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک وقت آئے گا ہم عبادت کرنا چاہیں گے لیکن عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ملے گا. اللہ نے جوانی دیا, پیروں میں طاقت ہے, ہمارے ہاتھ پر سلامت ہے, عقل ہماری سلامت ہے, تو ایسے وقت میں ایک عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس عمر میں اور اس وقت میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں, ورنہ وقت آئے گا کہ جب ہم رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ کے مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے, اللہ کو گھر میں آنا چاہیں گے لیکن ہم بستر سے اٹھ نہیں پائیں گے, مریض ہو جائیں, فریش ہو جائیں, بستر پہ پڑے ہوں.
کھڑ کے نماز پڑھنا ہم چاہیں گے، لیکن کھڑنے کی صلاحیت ہمارے پیروں میں نہیں رہی۔ رفع الیدین کرنا ہم چاہیں گے، لیکن ہمارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے ہمارے کندھوں تک۔ ہم وضو کرنا چاہیں گے، لیکن ٹھنڈا پانی چھونے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں رہی۔ ہم بھی رکوع کرنا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے زمین پر ٹیکنا چاہیں گے، لیکن جب فریش ہو کے بستر پہ پڑیں گے، ماتھا ٹیکنا، ہمارے پیشانی ٹیکنا تو دور کی بات، ڈھنگ سے بیٹھنے کی بھی صلاحیت ہمارے اندر نہیں رہی۔ ایسے وقت میں ہم رب کو خوش کریں گے؟ ایسے وقت میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلیں گے؟ میرے بھائیوں، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ایک انسان عقل مند اور ہوشیار انسان، اس کا عمل ایک جوانی کی عمر ختم ہونے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نیک اعمال کو لوٹ لیتا ہے، نیک اعمال کو کر لیتا ہے۔ یہ عقل مندی کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عبادت ہے وہ نوجوانی کی عمر ہے۔ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی۔ تو اس میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے کہ جس نے شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ جس نے اپنی جوانی کو دیوانگی میں نہیں، اپنی جوانی کو رب کی بندگانی میں جس نے گزارا ہو، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو بھی اس عرش کے سائے کے تلے جگہ ملے گی۔ تو یہ نوجوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پیاری۔ ایسے وقت میں عبادت کرنے کے بجائے ہم لوگ بوڑھے وقت میں، جب کھڑنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، ڈھنگ سے ہمارا وضو نہیں ہوگا، نہ ڈھنگ سے ہمارے رکوع ہوں گے، نہ سجدے ہوں گے، ایسے وقت میں کہ ہم رب کو راضی کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں نماز کے معاملے میں ہم لوگوں کو کتنا احتیاط برتنا چاہیے۔ ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع۔ صحیح ترغیب کی ایک حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يصلي 60 سنة، ایک آدمی اپنی زندگی کے 60 سال نمازیں پڑھتا ہے۔ کتنے سال؟ 60 سال نمازیں پڑھتا ہے۔ وما تقبل له صلاۃ، لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، اس کے رکوع صحیح ہوتے تو سجدے صحیح نہیں ہوتے تھے، سجدے صحیح نہیں ہوئے تو اس کے رکوع صحیح سے نہیں ہوتے تھے۔ اس میں جوانی بھی شامل ہے کہ اس کی نماز صرف سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نماز پڑھنا ہے، صرف اس کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک بھی نماز قابل قبول نہیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں کہ صرف عبادت کرنا یہ اصل نہیں، ہم بھی اپنے نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے رکوع کیسے ہو رہے ہیں، سجدے کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع کتنا ہے۔ صحابہ کرام کا عالم تو یہ تھا کہ نماز میں صحابہ کرام، کتنے ایسے صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ جن کو نماز کی حالت میں ان کے پیٹ میں خنجر بھونک دیے گئے، لیکن ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں رہا۔ صحابہ کرام نماز کی حالت میں، کتنے ایسے صحابہ ان کے پیٹ میں خنجر بھونک دیے گئے نماز کی حالت میں، لیکن ان کو احساس نہیں تھا۔ کیوں؟ نماز میں سے مشغول تھے۔ اللہ نے سورہ مؤمنون کے اندر کیا، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کیسے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جس کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہو۔ اب ہم دیکھیں، ہم عمل تو کر رہے ہیں کہ عمل جس ڈھنگ سے ہونا چاہیے ویسا ہو رہا ہے؟ نمازوں میں ہمارے خشوع و خضوع ہی نہیں، آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا کے دھندے ہمارے مساجد میں جو ہے ہمارے نمازوں میں ہو رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نماز کی حالت میں ہوتے تو اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیتے، اپنے آپ کو جو برائی کے کاموں سے الگ کر لیتے، اللہ کے سامنے کھڑتے تو اتنے اخلاص کے ساتھ کھڑتے کہ وہ اللہ رب العالمین اتنا ان کے اخلاص ان کے دلوں میں پیدا ہوتا تھا، وہ ایسا محسوس کرتے کہ جیسے وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اتنا اخلاص کے ساتھ پڑھتے۔ ان کے پیٹوں میں خنجر بھونکے گئے تو انہیں احساس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمارے نمازوں کی غفلت اور ہمارے نمازوں کی حالت یہ ہے، ہم نماز میں آتے ہیں تو ہمارے پورے دھندے اور ہمارے بزنسوں کا حساب ہمارے نمازوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے پورے دن بھر کا شیڈول ہمارے نمازوں میں ہوتا ہے کہ اب نماز سے جا کے میں کیا کروں گا، نماز کے بعد کیا کرنے والا ہوں، میں کل کیا کروں گا، میری بیوی نے نماز سے آتے آتے کیا لانے کے لیے کہا تھا۔ یہ تمام چیزوں کا ڈسکس ہم لوگ نماز میں کرتے ہیں۔ اچھا ہوتا ہے یہ ہماری نمازوں کی حالت۔ اگر باہر سے کوئی آ رہا ہے، وضو بنا رہا ہے، نل چالو کر رہا ہے، تو اس کا بھی ہم لوگوں کا احساس ہوتا ہے کوئی وضو بنا رہا ہے۔ یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے۔ ہم عمل تو کر رہے ہیں،
عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، عمل میں صالحیت کا ہونا، خشوع و خضوع کا ہونا یہ بہت ضروری. تو بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صرف عمل نہیں بلکہ عمل صالح کرنے کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ جب تک مجھے اور آپ کو زندہ رکھے کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور جب ہم مر جائیں تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کرے. اللہ رب العالمین جو کچھ ہم خطا کاروں سے جو عبادتیں ہوئی ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت سے نوازے، اور عبادتوں میں جو کچھ ہماری کوتاہیاں، جو کچھ ہماری خرابیاں اور جو کچھ ہماری غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے. ہم میں سے جو انتقال کر گئے اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے. اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. ہم میں سے جو تجارت سے جڑے ہیں اللہ رب العالمین ان کے تجارتوں میں کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت عطا کرے. اللہ رب العالمین انہیں بری نظر سے بچائے. ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو رشتے کے تلاش میں بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیک صالح جوڑا نصیب عطا فرمائے. اور جو شادی شدہ ہیں اللہ رب العالمین ان کو نیک اولاد سے نصیب کرے. اللہ رب العالمین انہیں نیک اولاد کی دولت سے اللہ رب العالمین مال و مال فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو ذخیرہ آخرت بنائے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.